بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، آپ کے بہت سارے فرامین ہیں، جس سے ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں ان فضیلتوں کو جاننا چاہیے۔ اگر ہم ان فضیلتوں کو اور ان کی اہمیتوں کو جانیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی جانب آگے بڑھیں گے، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے محبوب بن جائیں گے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا محبوب بن جائے وہ اپنے نصیبے پر فخر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جمہور مفسرین اسی قائل ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے اہم ایام ہیں، سب سے افضل ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے ایام میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا اس کے مثل اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے مثل نہیں ہو سکتا؟ آپ نے بیان فرمایا، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ بالتراب، اس کے مثل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی نہیں پا سکتا ہے، الا یہ کہ جو شہید کر دیا گیا ہو، جس کا چہرہ مٹی میں مل گیا ہو۔ اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے، اور اس کے امام حسمی نے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان ایام میں اگر نیک عمل کیے جائیں تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی عشر ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیے جائیں، اللہ رب العالمین کو یہ نیک اعمال بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی اس کے مثل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی نہیں پا سکتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی اس ثواب کو نہیں پا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ میدان جہاد میں نکلا اور اپنی جان بھی وہاں قربان کر بیٹھا اور اپنا مال بھی وہاں خرچ کر دیا اور اپنے گھر کو نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین
کو ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیے جائیں بہت ہی محبوب ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یاتی ذلک فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ عشر ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں امہات العبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ اور حج، یہ تمام عبادات کسی اور دن میں حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو ان ایام میں جو بھی نیک عمل کیے جائیں بہت ہی محبوب ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ حج کی یہ آیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الایام المعلومات و ایام العشر، اس آیت میں جو ایام المعلومات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے تو اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ والایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام معدودات جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ایام تشریق ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے، اللہ رب العالمین کے لیے تحلیل بیان کرنے، تکبیر بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما من ایام آدم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی دن اتنا عظیم نہیں ہے اور ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں عمل کرنا محبوب ہے۔ لہذا ان میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو، تکبیریں بلند کرو اور اللہ رب العالمین کے لیے تحلیل کرو۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اس میں ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اور عرفہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اتنی کثرت سے اللہ رب العالمین کسی اور دن میں آزاد لوگوں کو جہنم سے نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور یوم موعود کی، وشاہد و مشہود، اور شاہد و مشہود کی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود قیامت والا دن ہے، والیوم المشہود یوم عرفہ، اور مشہود والا دن عرفے کا دن ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ اس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ رب العالمین عرفے کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، اور فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے جو لوگ میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے ان لوگوں سے۔ چھٹا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی آتا ہے، اور قربانی کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم ایام میں سے ایک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر
ثم یوم القر، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم دن، قربانی والا دن ہے، پھر یوم القر ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یوم القر سے مراد 11ویں تاریخ ہے، کیونکہ حجاج کرام منی میں ٹھہرتے ہیں۔ تو اتنی فضیلتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، لہذا ان فضیلتوں کو معلوم کر لینے کے بعد ہمیں یہ فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ افضل ہیں یا رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تو اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے، اور ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے: سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل وہ رات ہے جس میں قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور سال کے سب سے افضل ایام میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، کیونکہ اس میں قربانی کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے اور ترویہ کا دن ہے۔ عرفے کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی دن اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور بحیثیت دین اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین دین اسلام سے راضی ہے۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو پہلے آ چکا تھا، اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور چیز کو دین بنائے گا اور دین سمجھ کر اس پر عمل کرے گا تو وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آخری دین کے آنے کے بعد تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ لہذا پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اب ان کی شریعت نہیں چل سکتی، اب ان کا دین نہیں چل سکتا۔ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اب یہی دین چلے گا، قیامت تک یہی دین چلے گا۔ اسی دین کی پیروی کرنی ہوگی، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب دنیا میں اللہ رب العالمین عزت والی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، عرفے کے میدان میں۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے کہا: اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جسے تم لوگ پڑھتے ہو، لو علینا معاشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن، خوشی کا دن بنا لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ایو آیہ، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے کہا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سا دن تھا، والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہو قائم بعرفۃ یوم جمعہ، وہ عرفے کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ تو میرے بھائیو، یہودی بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جو ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ عید کے دن نازل کی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ کیوں خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ بھی میدان عرفات میں حاضر ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان سب کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے ان میں کوئی بدکاری کرنے والا آدمی بھی موجود ہو تو میں نے ان کو بھی معاف کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس قدر لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کو اس قدر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس قدر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یہ جو شیطان ہے مایوس ہو جاتا ہے، اس قدر مایوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں نے ان کو بہکایا،
ساری زندگی میں نے ان کو برائی میں مبتلا کیا، ساری زندگی میں نے ان کو اللہ رب العالمین سے دور کیے رکھا، محض اس لیے کہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں، اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی جھٹکے میں ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن پھر بھی شیطان مایوس نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو جہنمی بنائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شیطان سے پیچھا چھڑانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف آنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرنا چاہیے، اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے، وقد کادت الشمس ان تغوب، اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا بلال انصت للناس، اے بلال لوگوں کو میرے لیے خاموش کراؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب لوگ خاموش ہو گئے، معاشر الناس اتانی جبریل علیہ السلام، اے لوگو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاقرأنی من ربی السلام، میرے رب کی جانب سے میرے لیے سلام لائے، اور فرمایا ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات، اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں تمام اکٹھا ہونے والوں کو بخش دیا ہے، وأہل المعشر، اور جو لوگ معاشر میں اکٹھا ہونے والے ہیں، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے جو بھی وہ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہوں، چاہے انہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ضمانت لے لی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، محض ان کا اکرام کرتے ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ لنا خاصہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم ہمارے لیے خاص ہے، ہم صحابہ کرام کے لیے ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، اے عمر یہ تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ عرفات کے میدان میں آئیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کثر خیر اللہ وطاب، اللہ رب العالمین کی بھلائی عام ہو گئی، اللہ رب العالمین کا خیر عام ہو گیا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین بھلائی کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور عرفے کا دن وہ دن ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہیں جو صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ غیر حاجی لوگ رکھیں گے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے بیان فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا عظیم دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عرفے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور عرفے کا دن وہ دن ہے جس دن ایک ایسی دعا پڑھی ہے تمام انبیاء کرام نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ بہترین دعا ہے جو عرفات کے میدان میں پڑھی گئی اور تمام نبیوں نے پڑھی ہے، اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ دعا پڑھی ہے عرفہ کے میدان میں، عرفات والے دن میں، اور تمام انبیاء کرام نے یہ دعا کثرت سے پڑھی ہے، لہذا تمام حاجیوں کو کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ان تمام چیزوں سے بچیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما امرتکم بہ فخذوہ، جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے انہیں لے لو، اس کے مطابق عمل کرو،
وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میں نے منع فرما دیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہمیں ان سے باز آ جانا چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر مداومت نہیں برتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے پر سخت ترین تنبیہ نہیں فرما دی ہے؟ تو ہمیں نماز چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سود کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، زناکاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شراب نوشی ہے، اور شراب کے حکم میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، چاہے سگریٹ ہو، چاہے وسکی ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے کوئی اور نشہ آور چیز ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور رحموں کو نہیں توڑنا چاہیے، رشتہ داریوں کو نہیں توڑنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ اسی طریقے سے اصلاح ذات البین کرنا چاہیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے اگر لوگوں کے درمیان دوری ہو گئی ہو تو۔ اسی طریقے سے ظلم و زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے مالی زیادتی ہو، چاہے جسدی زیادتی ہو، چاہے کہ کوئی اور زیادتی ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں قربانی پیش کرنی چاہیے، ہر قربانی دینے کے لیے اللہ کی راہ میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عظیم ترین ایام ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ تو ایام معلومات کون سے ہیں؟ یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا مستحب ہے، اور اس میں کثرت کے ساتھ تکبیر پکارنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وکان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بازاروں کی جانب نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، ان کی تکبیر سن کر کے لوگ بھی تکبیر پکارتے تھے۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر پکارنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ چاہے ہم مارکیٹ جا رہے ہوں، بازاروں کی طرف جا رہے ہوں، چاہے کام میں لگے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، ہر طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کا یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو تکبیر ہے، تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے۔ اور تکبیر مطلق یہ ہے کہ انسان چاہے کام کر رہا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے کہیں جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کی یہ تکبیر پڑھتا رہے، تکبیر پکارتا رہے۔ اور تکبیر مقید یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد ہمیں یہ تکبیر پکارنی چاہیے، اور اس کی ابتدا یوم عرفہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایام تشریق ختم ہو جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصح الاقوال فی التکبیر الذی علیہ جمہور السلف والفقہاء من الصحابۃ والائمہ ان یکبر من فجر یوم عرفۃ الی آخر ایام التشریق عقب کل صلاۃ۔ اور تکبیر کا جو صیغہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان ایام میں کون سے تکبیر پکاری ہے، لیکن صحابہ کرام سے جو تکبیر وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ ایام تشریق میں یہ تکبیر پکارتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے الارواء میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اب یہ جو تکبیر ہے، یہ تکبیر ہمارے زمانے میں مہجور ہو چکی ہے، لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، جن کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ان چیزوں کا، ہم کیسے اس کے مطابق عمل کریں گے؟
میرے بھائیوں، جب ہم سنت کے دائرے میں آئیں گے، سنت کے مطابق عمل کریں گے، تو اللہ رب العالمین جو بصیرت ہمیں دینے والا ہے وہ بصیرت ہمیں عطا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی محبت دل میں جاگزی ہوگی اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور ہم سنت کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ جو صورتیں یاد نہیں ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق بھی عمل ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین سے شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں ان 10 دنوں میں اگر روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ نیک عمل ہے، اللہ رب العالمین کو نیک عمل بہت ہی محبوب ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا جو شخص روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ نے حکم بھی دیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ یوم عاشوراء اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ہمیں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ نیک عمل ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو یہ صدقہ بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما نقص صدقۃ من مال، مال کا صدقہ دیا جائے تو اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انہی کے ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، مسکینوں اور غریبوں کے ہاتھوں پر صدقہ دیا جائے، ان کے ہاتھوں ان کو کھانا کھلایا جائے اور ان کو کپڑا دیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کا بدل ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور ہی دے کر کے، آدھی کھجور کا اگر صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو میرے بھائیو، صدقے کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں سے یہ سنت چلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے کبشے یعنی میڈھے قربان کیے۔ فرأیتہ وادیا قدمہ علی صفاحہما یسمی ویکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے قدم کو اس کے پہلو پر، آگے والا جو پہلو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا، پھر آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، فذبحہما بیدہ، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے قدم کو اس کے پہلو پر رکھا اور اللہ اکبر کہا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر ان دونوں کو ذبح کر دیا۔ لہذا جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہو اسے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من کان لہ سعی ولم یضحی، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے مصلی سے قریب بھی نہ آئے۔
عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ نہ آئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو قربانی کی طاقت تو رکھتا ہو لیکن وہ قربانی نہ کر رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی سے قریب بھی نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز کے لیے نہ آئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ عز وجل من احراق الدم انه لیاتی یوم القیام بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ عز وجل بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ یعنی جو بھی عمل بنو آدم کرتا ہے قربانی والے دن، اللہ رب العالمین کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ قربان کیا جائے جانور کو، اس کا خون بہایا جائے۔ قیامت کے دن وہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یہ اس کا خون جب زمین پر پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کھلے دل سے قربانی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم قربانی پیش کریں یا قربانی کے جانور خریدیں تو ہمارے دلوں میں تنگی محسوس ہو کہ ہمارے اتنے پیسے چلے گئے۔ نہیں، بلکہ کھلے دل سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو پسند کرتا ہے، ہمارے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ خود بھی کھانا چاہیے، لوگوں کو کھلانا چاہیے، تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانور کا گوشت پوشت خون وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، جو چیز پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کو وہ ہمارا تقوی ہے۔ ہمارا دل میں خوشی محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا یہ ہمارے دل میں بات آئی یا نہیں آئی کہ میں نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کیا ہے؟ اگر اس قربانی کی وجہ سے ہمارے دل میں خوشی اور محسوس ہو رہی ہو، مسرت محسوس ہو رہی ہو، تو یہ اچھی علامت ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر عیب تو موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ کانا ہے تو ایسا جانور نہیں لینا چاہیے، اگر وہ لنگڑا ہے ایسا جانور نہیں لینا چاہیے، اگر بہت زیادہ مریض ہے تو ایسا جانور نہیں لینا چاہیے، اگر اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے یا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور اس وقت ذبح کرنا چاہیے جب ہم نماز پڑھ کر کے لوٹیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا جانور کو تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، جس نے نماز پڑھ کر کے قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی۔ وأصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے پا لیا۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، واللہ اکبر پڑھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شہدت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن مصلی میں موجود تھا۔ فلما قضا خطبتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کر لیا تو اپنے ممبر سے اترے، فأوتي بکبش، تو ایک میڑھا لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور فرمایا، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا اور کہا کہ یہ میری جانب سے ہے، اور ہر اس امتی کی جانب سے ہے جس نے قربانی نہ کی ہو، جسے قربانی کی استطاعت نہ ہو۔ قربانی جو شخص کر لے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ خود قربانی کا گوشت کھائے اور اس کا شوربہ پیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ کچھ گوشت کو تقسیم بھی کرے،
اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، بلکہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، یہاں تک کہ اپنی قربانی مکمل کر لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کے 10 دن آ جائیں، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں کا کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو اپنا ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال کو نہ کاٹے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ناخن کاٹنے سے باز رہے یہاں تک کہ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ اور انہی 10 دنوں میں حج کرنا بھی ہے۔ جو لوگ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، حج کے تمام اعمال اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ تمام اعمال نیک عمل کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کرو تو عمرہ بھی کرو، عمرہ کرو تو حج بھی کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر، اس لیے کہ اس کی وجہ سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، والذنوب، اور گناہیں مٹتی ہیں۔ اس طریقے سے گناہیں مٹتی ہیں جیسا کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈال دیا جائے تو خراب لوہا نکل جاتا ہے اور اچھا لوہا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لوگوں کے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو، پیسے دیے ہوں، انہیں عمرے کے لیے بھی جانا چاہیے اور انہیں حج کے لیے بھی جانا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے جائیں گے۔ اور جس شخص کا حج اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر ہم ان کو بغور مطالعہ کر لیں، اگر ہم انہیں بغور پڑھ لیں یا صحیح طریقے سے سن لیں تو ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جائیں گے اور خود کو یہ عمل کرنے پر آمادہ کر لے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔